اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں ایک مذہبی طبقہ یہ ہے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے ان کے دل سخت ہیں. یہ جو لال مسجد جو یہاں پہ بنی ہوئی ہے کہ یا مولوی عبدالعزیز صاحب کی ہے، کیا یہ ان کے خاندان کی مسجد ہے؟ تو یہی مفتی قوی خواہ کیوں نہ مسجد کے اندر ہی یہ کام شروع کر دیں جو یہ باہر کریں گے، یہ ان کے لیے قبول ہوں گے. آپ کو گولی مار دوں گا. اللہ نکل جلدی سے. چلو پھر میں نے آ جاؤ اپنا. آپ نے بھی کسی نے آئندہ نہیں بیٹھنا. وہی اس بدماش کے ساتھ بیٹھا اسے میرا چلنا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے ذومان میں رکھے. سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مفتی قوی صاحب حافظہ اللہ وہ اسلام آباد میں ایک مسجد میں گئے ہیں، لال مسجد میں. اور یہ ملک پاکستان کی مشہور و معروف مسجد ہے. اس کا ایک پورا واقعہ ہے لال مسجد. جب بھی لال مسجد کا نام آتا ہے تو سننے میں ایک دہشت، ایک خوف وہ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت کہانیاں وابستہ ہیں. بہرحال وہ ایسی خطرناک جگہ پر وہ گئے جس حوالے سے مشہور ہے کہ وہاں پہ مسلح مولوی اور طلباء ان کے پاس ہتھیار وغیرہ موجود ہوتے ہیں، بھاری ہتھیار رکھتے ہیں. اب خدا جانے مفتی قوی صاحب وہاں پر کیا کرنے گئے ہیں. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو مدعو کیا گیا تھا، بلایا گیا تھا، اور مختلف خبریں یہاں پہ مل رہی ہیں. بہرحال ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مفتی قوی صاحب وہاں پر مسجد میں ہیں اور نماز کے بعد وہ ایک کمرے میں گئے تو بیٹھے ہوئے تھے، اور مولانا عبدالعزیز جو مشہور و معروف ہیں گن لے کر، کلاشن کوف لے کر ان کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے، اور ان کو گن دکھاتے اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا اگر تم یہاں پہ نظر آئے، اور مسجد سے ان کو نکال دیا جاتا ہے. اور وہ قوی صاحب وہ بیچارے وہ اپنا جوس جو ہاتھ میں تھا ان کے، اور کبھی چپل ڈھونڈ رہے ہیں، اور بہرحال وہ چلے گئے وہاں سے. اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں ایک مذہبی طبقہ یہ ہے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے ان کے دل سخت ہیں. یہ مسجد کو اب آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد کس کی ہے. کیا مسجد کسی مولوی کی ہے، کسی پیر کی ہے؟ مسجد کس کی ہوتی ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے لیے، کسی انسان کی نہیں ہے. تو یہ جو لال مسجد جو یہاں پہ بنی ہوئی ہے کہ یا مولوی عبدالعزیز صاحب کی ہے، کیا یہ ان کے خاندان کی مسجد ہے یا یہ اللہ کی مسجد ہے؟ اگر اللہ کی مسجد ہے تو پھر اس میں آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے. گنہگار آدمی کو، کسی فاسق، آپ کہتے ہیں بھئی یہ فاسق فاجر ہے، آپ کو اختیار کس نے دیا ہے اگر وہ گنہگار بھی ہیں تو آپ ان کو مسجد سے روک سکیں؟ یہ مسجد آپ کی ہے یا اللہ کی ہے؟ آپ دوسروں پر شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں، دوسروں کو مشرک کہتے ہیں. کیا یہ شرک نہیں ہے کہ قرآن نے جو بات کہی ہے اس کے مقابلے میں آپ اپنی بات رکھیں؟ کلاشن کوف لے کر مولوی صاحب کے پیچھے پہنچ گئے. مفتی قوی صاحب پاکستان کے اندر یہ ان منافق مولویوں سے اور مفتیوں سے ہزار اور لاکھ گنا بہتر ہیں کہ جو وہ باتیں کرتے رہتے ہیں جو خود نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. مفتی قوی وہ شخص ہے کہ جو اس کے دل میں ہے وہ سامنے بھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جناب خواتین کے ساتھ مشہور ہے. میں ان باتوں کی حمایت نہیں کر رہا، ممکن ہے، اور کوئی انسان 100% کامل نہیں ہوتا. اگر ان کو خواتین میں دلچسپی ہے یا وہ بات کرتے ہیں تو یہ مفتی قوی صاحب کا ذاتی عمل ہے. مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالے. کسی کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے کوئی عیب نہیں ہے. یہ ہمارے عیبوں پر رسول اللہ کی رحمت کی وجہ سے پردہ پڑا ہوا ہے، ورنہ آج سب عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں. تو مفتی قوی صاحب کا ایک وہ ہے ان کی نجی زندگی ہے، اور ایک یہ کہ جو وہ یہاں پر آئے ہیں، مسجد میں آئے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہی عبدالعزیز صاحب ان کو کہتے مجھے آپ سے اس معاملے میں اختلاف، آئیے دونوں بیٹھتے ہیں، دونوں بھائی ہیں، آپ اپنا نقطہ نظر رکھیں، میں اپنا نقطہ نظر رکھتا ہوں، اور مجھے آپ سے اس معاملے میں اختلاف ہے. آپ ایک پیسفل انداز میں گفتگو کرتے ہیں. مولوی عبدالعزیز گفتگو کرتے ہیں، مفتی عبدالقوی گفتگو کرتے ہیں، جس کے دلائل قوی ہوتے ہمارے سامنے ویڈیو وہ بنا دیتے، ہم خود فیصلہ کر لیتے. یہ پوری قوم یہ فیصلہ کرتی اور دیکھتی کہ ہاں بھائی مولوی عبدالعزیز کے دلائل بڑے بہترین ہیں، اور مفتی قوی وہ اپنی جانب سے بات کرتا ہے، اس کے کوئی دلائل نہیں ہے. آپ نے یہ رویہ رکھنے کے بجائے اس کے پیچھے آپ کلاشن کوف لے آئے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو لال مسجد نے جو پہلے جو اس کا ریکارڈ ہے
اس میں بھی آغاز یہیں سے ان کی جانب سے ہوتا رہا ہے، اور جس طرح اسلام آباد اور گرد و نواح کا امن خراب کرنا، وہاں پر گھروں پر چھاپے مارنا، یعنی چھاپے مارنے سے مراد یہ ہے کہ تلاشی لینا اور شریعہ نافذ کرنا اسلام آباد کے اندر. شریعہ کیا؟ وہ اموی فقہ کے نفاذ کے لیے پوری کوشش کرنا. اور میں حیرت زدہ ہوں کہ اسلام آباد کے اندر ایسی جگہ پہ یہ جمہوریت کو کفر کہہ رہے ہیں، عدالتی سسٹم کو کفر کہہ رہے ہیں، اس آئین کو نہیں مان رہے، ریاست کو نہیں مان رہے، اور پھر بھی اسلام آباد میں ماشاءاللہ یہ بیٹھ کر یہ شریعت کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں، لوگوں سے انٹرویو دے رہے ہیں، لوگوں سے گفتگو دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. دیکھیں میرا اور ان کا یا کسی کا، میں ان کا تو نام لینا بھی نہ چاہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں گفتگو ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اور کچھ سوشل میڈیا پر ایسے لوگ ہیں کہ جو اس مذہبی تعبیر کی، جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ یہ وہ مذہبی تعبیر ہے کہ جو اموی زمانے کے اندر اپنے مخالفین پر نافذ کی گئی ہے. مولوی عبدالعزیز جیسے لوگوں کے پاس اگر یہ گن یہ آ جائے اور یہ اس ملک کے اوپر یہ اپنی سوچ کو نافذ کر دیں، آپ کو پتہ ہے یہاں کیا ہوگا؟ یہاں ایک بھی مائنورٹی اقلیت میں سے نہیں بچے گا، یہاں ایک بھی شیعہ نہیں زندہ رہے گا، یہاں ایک بھی بریلوی صوفی نہیں بچے، یہاں ایک بھی مزار وہ موجود نہیں ہوگا. سارے مزارات کو وہ زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے گا. اسی طرح یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو آرٹ کلچر ہے، جو ثقافت ہے، کوئی یہاں پر آپ کو یہاں کی ترقی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ وہ بنیادی فکر ہے کہ جس کو جو انتہا پسندانہ عزائم اسلام کے اندر داخل کیے گئے پہلی صدی بنو امیہ کے زمانے سے، اور بعد میں پھر ابن تیمیہ اور خارجیت کے جو افکار ہیں وہ یہاں پر شامل کیے گئے ہیں. تو اسلام ان کا یہی ہے میرے بھائی. یہ جو مفتی عبدالقوی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، یہ ان کی سوچ اسلام کی یہ ہے، ورنہ حقیقی اسلام یہ نہیں ہے. حقیقی اسلام کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اقدس ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسیحی آتے ہیں اور وہ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے گفتگو کے لیے. مسجد میں آ جاتے ہیں، آپ ان کو مسجد میں ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے خیمہ لگاتے ہیں باقاعدہ، اور ان کو وہاں ٹھہرایا جاتا ہے، ان کے لیے باقاعدہ خیمہ لگایا جاتا ہے، ان کو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ یہیں پہ رہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے، مسلمان اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کی عبادت کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے، تو وہ مسجد نبوی میں اپنے مذہب کی طریقے کے مطابق وہاں مسجد نبوی میں عبادت کرتے ہیں. صحابہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو منع کرتے ہیں، ان کو یہیں پہ عبادت کرنے دو. اسی طرح ثقیف کا جو وفد ہے، جو مشرکین کا تھا، ان کو بھی آپ نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا. ایک شخص مسجد نبوی میں آتا ہے، دیہاتی بدو، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ مسجد کے اندر وہیں پر سب کے سامنے وہاں پیشاب کر دیتا ہے. ہاں، تو صحابہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے پیچھے، بھاگتے ہیں کہ اس کو پکڑے روکیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، آپ کہتے ہیں صحابہ سے رکے رہو، چھوڑ دو اس کو، فری ہونے دو، اس کو فراغت کرنے دو. پھر جب وہ فارغ ہو جاتا ہے، آپ ان کو بلاتے ہیں اور اس دیہاتی کو بلا کر بدو کو آپ ان سے فرماتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، یہ تکبیر، تحلیل اور تحمید کے لیے، اللہ کی تسبیح کے لیے، اس میں اس طرح کے کام لائق نہیں ہیں. یعنی یہ جو کام ہیں یہ مسجد کی جگہ کے نہیں ہیں، آپ کسی اور جگہ کریں جا کے. تو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے. اب آپ مفتی قوی صاحب مسجد میں آ گئے، آپ اس کے پیچھے گن لے کے دوڑ رہے ہیں، یہ آپ اسلام کا کون سا چہرہ پیش کریں؟ اور بہت سارے مولوی یہاں پر سوشل میڈیا پر، یقین جانیں میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ جو فرقے کا اسلام ہے نا، ان کا جو مولویوں کا اسلام ہے، یہ سب سے بڑا سبب ہے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کا. یہ جو مولوی پیش کرتے ہیں قرآن کا اسلام نہیں، نہ قرآن کا اسلام پیش کرتے ہیں، نہ رسول اللہ کا اسلام، نہ اہل البیت کا. یہ اپنا جو ان کی خواہشات ہے، کیونکہ ان کو پسند نہیں ہے نا مفتی قوی. یہی مفتی قوی ہیں، اگر یہ ان کے اکابر کے نغمے گانے لگ جائیں، ان کے اکابر کی بولی بولنے لگ جائیں، تکفیر کرنے لگ جائیں، تو یہی مفتی قوی خواہ کیوں نہ مسجد کے اندر ہی یہ کام شروع کر دیں جو یہ باہر کریں گے، یہ ان کے لیے قبول ہوں گے. ہاں، کیونکہ یہ ان کے فرقے کے لیے مارکیٹنگ کریں گے. اب یہ ان کے فرقے کی مارکیٹنگ نہیں کر رہے،
اور وہ اپنے من میں لگے ہوئے ہیں، اپنا موج مستیوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کی شکل ان کو پسند نہیں آئی اور ان کو نکال رہے ہیں۔ ورنہ یہ بہت سارے کام ان کے مولوی کرتے ہیں، ان کو تو کوئی کچھ نہیں بولتا، ان کے پیچھے تو کبھی عبدالعزیز یہ نہیں بھاگے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کو میں کوڑے ماروں گا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ اس ملک میں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیسے اجازت مل رہی ہے ان سب کو شریعت نافذ کرنے کی، کبھی یہ بات کرتے ہیں، کبھی اسلام آباد کو بند کر دیتے ہیں۔ کوئی قانون ہے؟ کوئی آئین ہے؟ ہم نے اس ملک کو مطلب دہشت، مساجد سے تو محبت کا پیغام ہونا چاہیے، اس کو کس طرح کا کر کے پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ سبب نہیں ہے یہ لوگ، مولوی عبدالعزیز جیسے لوگ جو گن لے کے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہ ہمارا نوجوان طبقہ یہ سمجھ رکھنے والا وہ اسلام سے کیا قریب ہوگا یا دور ہوگا؟ مجھے بتائیں ذرا، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، کہ اس طرح کے عمل کی جو ذمہ داری ہے وہ کس پہ بنتی ہے؟ کیا ہمارا نوجوان اس سے دین کے قریب آئے گا یا دین سے دور ہوگا؟ کوئی ایک مثال مجھے آپ بتائیے، ایک مثال سنت نبوی سے، سیرت مطہرہ سے، کہ رسول اللہ نے یا اہل البیت علیہ السلام نے کبھی کسی کی گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت کی ہو، کبھی کسی کے ظاہری گناہوں کی وجہ سے اسے مسجد سے نکالا ہو۔ آپ کو تو منافقوں کا بھی علم تھا، آپ کو تو منافق بھی قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، ہاں مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ پھر گناہوں کی وجہ سے، ایک صحابی تھے، ان پر بار بار حد لگی شراب کی وجہ سے، تو صحابہ نے ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی کہ کیسا ہے کہ جو شراب پیتا ہے اور اس پہ حد لگتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو کچھ مت کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آج وہ ایک صحابی ہے جس پہ شراب کی وجہ سے حد لگ رہی ہے، کوڑے لگ رہے ہیں، آج اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے، اور یہی جو مفتی قوی صاحب ہیں، آپ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے، اللہ کی تعلیمات تو یہ نہیں کہ آپ ان سے نفرت کریں اور ان کو نفرت کر کے آپ مسجد سے نکالیں۔ تو بہرحال دوستو، یہ اس حوالے سے جو میں نے سمجھا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے نا، اس کی ایکسپائری ڈیٹ نکل چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔